پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب دیکھو نا، ایک طرف بڑھائی ہو گئی، اللہ رب العزت کی بڑھائی ہوگی، اور ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادب کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پہ جو ہے نا مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کا دن کا مالک ہے، روز محشر والے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہوگا کیا، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بے بس نظر آئیں گے، کوئی بس نہیں چلے گا، کسی کی سفارش کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اور ہاں، جس کے لیے اللہ رب العزت چاہیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی سفارش کرنے کی. جب اللہ رب العزت چاہیں گے تب اجازت ہوگی. تو اتنے بڑے دن کا اکیلا مالک اللہ ہے. جب اتنے بڑے دن کا مالک اللہ ہے، جہاں پہ سارے بے بس کھڑے ہوں گے، تو اس کی شان کتنی ہوگی یہ ہم نماز میں سوچیں گے. جب دیکھو نا، اتنی بڑی دن کا مالک ہے جب جزا سزا مل رہی ہوگی. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ مالک یوم الدین، آگے کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم ترجمے پر غور کریں نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب باقی سب کو نفی کر دینا، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ باقی سب چیز کی نفی کی جا رہی ہے. یہاں پہ ہم اقرار کر رہے ہیں زبان پہ. آپ نے دیکھا نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس کا مطلب کیا ہے، اقرار کریں زبان سے اور تصدیق کریں اپنے دل سے. اب دل کی گہرائیوں میں بھی یہی سوچیں کہ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں کئی دفعہ یہ کلمات دہرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر ہم کیوں نہیں دیکھتے عام زندگی میں؟ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کو بھول کے باقی کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بات کی کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے ہم دیکھو نا، پیٹ میں ایک دم درد ہوا تو آپ ایک دم کیا ذہن میں سوچتے ہو کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ دوائی لے گا میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ پہ کیوں نہیں سوچتے اور چھوڑتے کہ میرا رب ٹھیک کرے گا؟ ایک دم درد ہوئی، ایک دم اللہ پہ نظر جانی چاہیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی گر گیا ہے، چھت سے گرا کوئی بچہ، تو ایک دم ذہن میں آیا کہ فٹافٹ اس کے لے جاتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، فرسٹ ایڈ دلواتے ہیں یا ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں سوچتے اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر. فوراً اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، پکارتے کیوں نہیں؟ ہم یہاں نماز میں تو کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عملاً یہ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہی تو کمزوری اور کمی ہے ہمارے پورے معاشرے میں، کہ ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہوتے ہیں. قول و فعل میں تضاد ہے، اسی کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں تک تو ہم نے دہرا لیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جو سیدھا ہو. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اللہ سے مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ. اور دن میں کئی بار ہوتے ہیں، 5 دفعہ نماز پڑھی، اور جتنی رکعتیں بنی ہر رکعت میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہمیں راستہ کیوں نہیں ملتا؟ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم بار بار اس طرف جسم و جان کو راغب نہیں کرتے، ہم اس پر اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار ذہنی طور پہ نہیں کرتے. کہہ دیتے ہیں، اب قول و فعل میں تضاد ہے ہمارا. ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کا اقرار کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. جب انسان عمل نہ کرے تو پھر اس کا اثر نہیں آتا. اب کیا کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ ریفرنس دیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تیرا انعام ہوا. انعامات تو نے دیے ہوئے. انعامات کن کو دیے؟ کہ انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں، جب وہ اللہ سے مانگتے اللہ رب العزت قبول فرماتا.
सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि की ज़िंदगियों को देख लें, जब वो अल्लाह से मांगते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करता। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ऐसे लोगों के रास्ते पर न चला जिस पर तेरा अज़ाब हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब हुआ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब हुआ, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया, जो वो सैलाब आया। तो एक कौम पे नहीं, 20 कौमों पे अज़ाब आया। या अल्लाह हमें उस रास्ते पर ना चला कि जिन लोगों पर, जिन कौमों पर तेरा अज़ाब आया। अब कितने प्यारे कलमात हैं। तो बंदा जब इन कलामात के बारे सोचता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और ख्याल आ जाए। अब यही ख्याल बार बार दोहराएं, फिर कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े, फिर जो आयत मुबारका छोटी सी सूरतें पढ़ते हैं उसका तर्जमा आना चाहिए, उस तर्जमे पे गौर करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता तज़किया नफ्स होते होते फिर जाके जब नमाज पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगा नमाज में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे है कि तीर लग गया तो फरमाने लगे मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज की हालत में तीर खींच लेना, वैसे नहीं निकल रहा था, हड्डी के अंदर के फंस गया था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की हालत में हुए, उन्होंने तीर खींचा तो जंबश तक नहीं आई, हरकत तक नहीं हुई, क्योंकि उनकी सोच उस साइड पे थी नहीं। वो यही सोच रहे थे यार अल्लाह तू कितना बड़ा है, तेरे सामने खड़े हैं। यही तो मेराज है मुसलमान की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करना। जब आप चाहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करना चाहो तो नवाफिल पढ़ो, नमाज पढ़ो, वो आप अल्लाह से बातें कर रहे हो। तो पूरी सोच तो उस पे हो ना। अब कोई किसी से बात कर रहे हो और हम इधर उधर देख रहे हो या सोच कुछ और है तो वो तो फिर मजा नहीं आता ना बात करने का। आप लोग इसी तरह अपनी नमाजों को बेहतर करें।